اکابرین علماء اہل سنت محب تبری الریاض النظرہ میں اور المناقب میں، جبکہ ملا نے السیرت میں نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا، یا علی، جبریل بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کا نکاح 40,000 ملائکہ کو گواہ بنا کر دیا، جنت کے درخت موتی اور یاقوت نچھاور کر رہے ہیں، اور ان کو جمع کر رہی ہیں تاکہ تا قیامت فرشتے ایک دوسرے کو تبرکن دیتے رہیں۔ لہٰذا آغا جان سوال یہ اسٹیبلش ہوا کہ کونین کی ملکہ کو کونافی کے دربار میں جانے کی کیا ضرورت کیا تھی؟ جیسا کہ شیخ عباس قمی نے لکھا، غدیر کی گواہی لینے ایک ایک دروازے پر آل اللہ گئے، یعنی نصرت امام وقت کی سیرت قائم کرنا۔ بالکل یہ ہی سیرت سیدہ ثانی کی ہے۔ اگر ہم اس کو فالو کرتے تو غیبت نہ ہوتی، کیونکہ ہادی ہدایت دینے کے لیے ہوتا ہے یا غائب رہنے کے لیے۔ قبلہ کیا میں نے صحیح سمجھا؟ جیسا کہ امام کا وجود، لطف، تصرف لطف اور غیبت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اب اس کو سمرائز کر دیں۔ اور دیکھیں شیخ عباس قمی کے کلام میں اخطاء بہت ہے۔ شیخ عباس قمی اتنا بڑا عالم نہیں تھا، وہ بڑا عابد زاہد تھا، مقدس عبادت بڑا کرتا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا عالم، بڑا محقق نہیں تھا بیچارہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیوں گئی ہیں فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے، خطبہ فدق کیا کیوں دینے گئے؟ تو میں نے روایات میں نہیں دیکھا کہ وہ خود وجہ بتاتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ جو مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس فدق کے مطالبے سے ابو بکر مجبور ہو کے اس نے جھوٹ بنایا، حدیث بنایا، اور پھر اس نے خود اعتراف کیا حدیث بھی جھوٹا ہے، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت جب تاریخ کے سامنے آ گیا تو بالکل ان کا خلفاء کا جو ظلم ہے اور خلفاء کا جو کردار ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ ان کے چہرے سے جو تقدس کا اور صحابیت کا اور تقوی کا اور ایمان کا اور اسلام سے دل لگی کا جو پردہ بی بی سلام اللہ علیہا نے اٹھایا ہے بہت واضح ہے، کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا کہ آپ میرے فوراً بعد دنیا سے آپ شہید ہو کے نکل جائیں گی، اور ان کو خود بھی پتہ تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گی۔ جب پتہ ہی ہے کہ واپس نہیں دیں گے تو کیوں مطالبہ فرمایا؟ اور کیوں وہ مالی دنیا کے کبھی طالب بھی نہیں تھے اور پتہ بھی ہے کہ دنیا سے جائیں گے۔ تو اس کی وجہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا جو فائدہ بہت واضح ہے ہمارے سامنے، اس کا فائدہ بہت واضح ہے۔ ان کو اللیجیٹمیٹ ثابت کرنا اور تاریخ کے سامنے یہ بتا دینا یہ لوگ ظالم کے، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے افطرا باندھا اور اہل بیت علیہ السلام پہ انہوں نے مختلف انداز میں ہر طریقے سے ظلم کیا۔ چلیں حکومت تو سیاست کی بات ہے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، اس پہ بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں رکھا، احترام عزت نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے۔ تو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کتنا واقعہ ایمان و عقیدہ ہے، بی بی سلام اللہ علیہا سے برتاؤ پر ان کو واضح سب لوگوں کے سامنے ایک حجت تمام ہو گیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کو بچا دیا ہے، حفظ کیا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت کا ایسا واضح ثبوت اور دلیل سب کے سامنے پیش رکھ کر دیا ہے کہ اس کو انکار کرنا ناممکن ہے۔ کوئی جماعت عمری کا مولوی نہیں آ سکتا کہ فدق پہ گفتگو کرے، کیونکہ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، فدق کے معاملے پر واضح ہو جاتا ہے کہ خلافت، جنہوں نے خلافت سنبھالا ہے، یہ لوگ کتنے، ان کے اسلام سے کیا نصیب ہے اور اسلام کے کس لیول پہ ہیں یہ لوگ، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ جی سر بولیں مزید۔ جی قبلہ میرا دوسرا سوال تھا، قرآن مقام محمود ہے اور حدیث قدسی زیارت عاشورہ میں بھی ہے، اور علامہ طحرانی کتاب شفائے صدور میں مقام محمود سے ایک معنی ظہور حجت بالغہ مراد لیتے ہیں۔ ظہور سے حجت بالغہ کس ظہور سے؟ دیکھیں قرآن میں مقام محمود ہے اور حدیث قدسی زیارت عاشورہ میں بھی ہے، اور علامہ طحرانی کتاب شفائے صدور اور میں مقام محمود سے ایک معنی ظہور حجت بالغہ مراد لیتے ہیں۔ کیا کس نے لکھا دیا؟ لکھ کے دیا تو آپ کو مقام محمود سمجھاتے کیا ہے؟ مقام محمود میں آپ کو دکھا دوں مقام محمود، تو کہہ دیتے نا شروع سے کہ مقام محمودہ، مقاما محمودہ، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ پوچھ لیتے بھائی۔ یہ دیکھیں میرے عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر برہان جلد نمبر 4 چاپ قوم مقدسہ، یہاں پر سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے، ومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 79، ومن اللیل فتہجد بہ، رات کو کیا کرو؟ تہجد پڑھا کرو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، یقیناً عسیٰ اللہ کی جانب سے، عسیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ مشرف کرے گا، مقام محمود پہ آپ کو مقام محمود آپ کو دے گا۔ اس میں روایات کی ہے کہ یہ روایت ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما مقبلا علی علی بن ابی طالب، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک امیر المؤمنین علیہ السلام سے منہ کر کے اس طرح کہتے تھے۔ اس آیت کو انہوں نے تلاوت کی، ومن اللیل فتہجد بہ، یہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود، یا علی ان ربی، اے علی، اس آیت کے ذیل میں پیغمبر نے فرمایا مل ربی عز وجل ملکنی الشفاعة فی اہل التوحید من امتی وحضر ذلك
اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے، مقام محمود کیا اللہ نے مجھے وعدہ دیا ہے جو بھی اہل توحید میرے امت سے ہیں ان کی میں شفاعت کروں. وحضر ذلك على من ناصبك او ناصب ولدك من بعد، لیکن جو آپ کا دشمن ہو اور جو آپ کے اولاد کے دشمن ہو اس پہ حرام کیا کہ میں ان کی شفاعت نہیں کر سکتا. حدیث میں ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت کریں گے بلے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اشفع تشفع واسأل تعط وذلك قوله عسى ربك ان يبعثك ربك مقام محمود. اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ تو شفاعت کر، تیری شفاعت مقبول ہے، اور تو مانگ جو تو مانگتا ہے تجھے عطا ہوگا. یہ مقام محمود یہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، ٹھیک ہے نا، اختصار کے ساتھ یہ ہے مقام محمود. دیکھیے مگر علامہ طحرانی کتاب شفائے صدور میں مقام محمود سے ایک معنی ظہور حجت بالغہ لیتے ہیں. بس وہ علامہ طحرانی مجھے نہیں معلوم. اللہ مرزا ابو الفضل طحرانی کی جو کتاب ہے بھلے شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، بہت بہترین اچھی کتاب، بہت ہی تحقیقی کتاب ہے. وہ کیا انہوں نے کیا لکھا ہے، آپ نے کیا سمجھا ہے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو حدیث دکھا دی کلام اہل بیت علیہ السلام، اس کے آگے اس سے آگے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے اس کے بعد کوئی بات نہیں چلتی نا. یہ تیسرا میرا تھا کہ کہ ہمارا جو کراچی میں جب محرم کا اور یہ ایام فاطمی کا جلوس گزرتا ہے کہ وہاں پہ یہ سپہ صحابہ والے اپنے جلوس نکال کر خدیان بکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کل شعین قدیر کے بھی قائل نہیں اور شیطان کے قائل ہیں، امام زمانہ قائل کہ کوئی بھی حجت خدا کا وجود ثابت کرنے میں ناکام ہے. تو کون ہوگا جو حجت خدا کا وجود ثابت کرے؟ اب ناکام ہے حجت خدا کے وجود کو ثابت کرنے سے. نہیں قبلہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سپہ صحابہ والے خدیان بکتے ہیں، یہ جلوس کر کے ہمارے مین مرکزی جلوس گزرتا ہے وہاں بیٹھ کے یہ بکتے ہیں خدیان، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کل شعین قدیر کے بھی قائل نہیں ہیں لیکن شیطان کے قائل. کہہ دو نا شہنشاہ نقوی کو کہہ دے، ان سے مناظرہ کر دے، ان کا جواب دے دے. وہ کس لیے بیٹھا ہوتا ہے؟ قبلہ میں چاہتا ہوں کراچی میں آپ کے لیڈر تو وہی ہے نا، کراچی میں وہ ہے نا، وہ جس کے باڈی گارڈ لے کے جا کے نا سپاہی صحابہ کے ساتھ گفتگو کر لے، وہ ٹھیک ہے نا، پتہ چلے کہ اس کو کتنا آتا ہے. مجلس پڑھنا تو آسان ہے، مجلس میں شیعہ بیچارے سادے آ جاتے ہیں، جو بھی ان کو سنا دو وہ آگے سے. وہ شیعہ اتنے پاکستان کے اتنے سادہ ہے نا، مجھے تعجب ہے. وہ کچھ بسم اللہ بھی کہہ دیں، کوئی یہ کہتے ہیں واہ واہ واہ، داد دیتے ہیں بھائی. وہ کچھ بھی کہہ دے آگے سے داد دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا اس نے بولا کیا ہے، اس میں داد دینے کے کیا استحقاق ہے، ایسے داد دے دیتے ہیں. وہ میں نے بہت مشہور خطبات سے سنا تھا کہ یہ لوگ جو داد دیتے ہیں نا اکثر یہ ویسے بناوٹی ہوتے ہیں. پہلے سے ان کو سمجھایا ہوتا ہے یہ بالکل 4-5 پروفیشنل داد والے ہوتے ہیں. یہ ان کو داد دیتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر وہ بھی داد دیتے ہیں. تو پھر وہ خطیب جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری مجلس بہت اچھی ہے. تو سپاہی صحابہ کو جب آمنے سامنے کرائے نا اپنے جو آپ کے مولوی ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی ایسا شخص ہو جو امام زمانہ پہ سیریز کرے گا، امام زمانہ کے وجود پہ دلائل ثابت کرے تاکہ ان کے منہ بند ہو جائے. میں نے بات لوگوں سے ملا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا نہیں ہوئے، وہاں بھی بات کہتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا نہیں ہوئے. دیکھیں پیدا نہیں ہوئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، پیدا نہیں ہوئے. پلیز ایک سیریز کر دیں مولا پہ. ٹھیک ہے بھائی، کس پہ پہلے سیریز کریں؟ ابھی دیکھیں ابھی سیدانی کی نکاح ہے، اس پہ سیدانی کا نکاح ہے، اس پہ کتنا ٹائم لگا، اس میں کتنا ٹائم لگا. اور ہم نہیں کہتے کم نہیں کریں گے، لیکن ان چیزوں پہ اگر ہمارے پاس دوسرے کام نہ ہوتے ہم کر لیتے بہت ساری چیزوں پر. اس میں فارسی میں ہم نے بہت بات کی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ، عربی زبان میں بہت سارے سیریز کی ہیں. تو لیکن اردو زبان میں دیکھیں ہم کر لیتے اور کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن وہ اپنی صلاحیت اپنے وقت کے مطابق، ٹھیک ہے نا. سب کچھ ایک دفعہ نہیں ہو سکتا، ہم سب کچھ ایک دفعہ کر لیں. اوکے ضرور کریں گے نا انشاءاللہ. اوکے انتظار رہے گا مجھے. انتظار کریں. فإنی معکم من المنتظرین. اللہ سلامتی دے آپ کو. تھینک یو سر.